الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا آمنت بالله آمنت برسول الله قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہیں سخنور بہت یوں تو اس دور میں نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ ہیں سخنور بہت یوں تو اس دور میں نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ فیض مرشد کا ہے کہ رضوی ہوں میں، فیض مرشد کا ہے کہ قادری ہوں میں، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی توفیق، اس کی عطا، اس کی نوازش، اس کے منن، اس کے کرم، اس کے احسان ہیں کہ یہ جو رنگا روں ہم بہاریں دیکھتے ہیں اور یہ چنندہ پھول، نایاب رنگ برنگے پھول باغیچہ اسلام کے ہمیں جو دوسر کی سرزمین پہ نظر آتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ جناب شاہ نواز صاحب قبلہ یہ ہوں یا یہ تو ابھی کے ہیں، یا مفتی ابوالکلام صاحب قبلہ ہوں، یا جناب جہانگیر صاحب قبلہ ہوں، جو دارالعلوم سلیمانیہ کے اولین فارغین میں سے ہیں۔ جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو جتنا شکر اللہ رب العزت کا ہم ادا کریں اتنا کم ہے۔ جناب شاہ نواز صاحب بیان کر رہے تھے اور اتنی فرحت ہو رہی تھی، اتنی فرحت ہو رہی تھی، اللہ رب العزت ان کی زبان میں مزید زور عطا فرمائے، مزید حق گوئی کا جذبہ عطا فرمائے، کیونکہ حق بولنے والے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اور تمام طلباء، تمام طالبان علوم نبوت کی زبان پر حق گوئی عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ واقعی فرحت کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں جس وقت میں الجامعۃ الاشرفیہ میں تھا، مبارک پور اعظم گڑھ میں، اشرفیہ میں ہے نا، آس محمد بھی وہی ہیں، وہ بھی دارالعلوم سلیمانیہ کے طالب علم۔ الجامعۃ الاشرفیہ ہندوستان کی ٹاپ، ایسی ویسی نہیں، بڑی درسگاہ جس کا نام ہے مصباحیت، کھیل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے مصباحیت کے لقب کو بھی خرید کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور کچھ ایسے ہیں مصباحیت جن پر ناز کرتی ہے، وہ محمد احمد مصباحی، کیا نام ہے، جبل استقامت ہے وہ، ہم ان کے قدموں کی دھول نہیں ہیں۔
تو وہ الگ چیز ہے. تو کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مدرسوں سے نام حاصل کرتے ہیں. جیسے جامعۃ الرضا میں آپ پڑھیے تو آپ کو ایک لقب ملے گا، وہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو منظری بن جائیں گے، آپ مرکزی بن جائیں گے. آپ منظر اسلام میں پڑھیے، منظری بن جائیں گے. قادریہ میں پڑھیے، وہ قادری لکھتے ہیں اپنے آگے، یا علیمیہ میں پڑھیے، وہ علیمی لکھتے ہیں اپنے آگے. تو یہ القاب وہاں سے آپ کو ملتے ہیں. تو کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جنہیں مدرسوں کے ذریعے سے نام ملتا ہے، لیکن کچھ وہ خاص طلبہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مدرسے کا نام ہوتا ہے. تو مدرسہ بھی ان کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہے. وہ نام ہے، اور میں کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. مولانا یعقوب صاحب ہیں، بنارس بجڈیا انفیہ غوثیہ کے پرنسپل ہیں. سید عادل میاں صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے اسٹیج پہ، انہوں نے کہا، میں نے سنا، اپنے کانوں سے سنا. تو جو حق ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ مدرسے کو فخر ہے ان پر. کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں، دارالعلوم سلیمانیہ کے بھی کچھ طلبہ ایسے ہیں مدرسہ جن پر فخر کرتا ہے، دارالعلوم دیوسر جن پر فخر کرتا ہے. بالکل ہیں، وہ اس شان کے لائق ہیں. مفتی ابوالکلام ہوں، حافظ شفیع صاحب ہوں، جناب جہانگیر صاحب ہوں. ہیں ایسے لوگ جنہوں نے نام روشن کیا مدرسے کا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کتنی خوشی آدمی کو حاصل ہوتی ہے جب بچوں کو ہم ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. جس وقت میں جامعۃ الرضا میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہاں اعلیٰ حضرت کی مزار کے قریب، یہ تو دیکھ کے آئے ہیں، باقی طلبہ بھی دیکھ چکے ہیں، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی مزار کے قریب یہ ہے کہ طلبہ مزار شریف کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں. آپ لوگ بھی گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں ہی کوئی کھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کی ہی نعت پڑھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے وہاں. عرس رضوی میں آپ ایک دن ایکسٹرا رکیے، عرس رضوی میں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی. جس دن عرس ختم ہوتا ہے اس کے اگلے دن مزار پہ حاضری دیجیے، آپ کو ملے گا کوئی نہ کوئی ہوگا جو وہاں بیٹھ کے گھنٹوں نعت پڑھ رہا ہے. عام دنوں میں جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ گھنٹوں بیٹھ کے کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، کوئی مسلم پڑھ رہا ہے، کوئی ہدایہ پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی منطق پڑھ رہا ہے. یہ چیز میں نے بہت پہلے دیکھی، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. پھر میں الجامعۃ الشفیہ آیا، وہاں میں نے دیکھا کہ حضور حافظ ملت کی مزار کو گھیر کر طلبہ بیٹھتے ہیں. وہاں جیسے یہ کتابیں ایسے کھول کے وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے یہ بات لگی کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے کتابوں پہ کام کیا، شریعت مطہرہ پہ کام کیا. ان کو اتنی محبت تھی شریعت سے، اتنی محبت تھی شریعت سے کہ اللہ رب العزت نے ان کا حشر بھی شریعت کے ساتھ کر دیا. کہ تم دنیا میں تھے تو فقہ کی کتابوں کے ساتھ تھے، تم دنیا میں تھے تو حدیث کی کتابوں کے ساتھ تھے، تم دنیا میں تھے تو تم قرآن کے ساتھ تھے، تم دنیا میں تھے تو تفسیر کے ساتھ تھے. تو آج اگر تم قبر میں چلے گئے ہو تو تمہیں انعام یہ دیتا ہوں کہ تمہاری مزار پر طلبہ بیٹھے رہیں گے. کوئی حدیث پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی مشکات پڑھ رہا ہوگا، کوئی فقہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی ہدایہ پڑھ رہا ہوگا. یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا انہیں. یہ چیز میں دیکھتا تھا اور میں سلام عشق عرض کرتا تھا ان کی بارگاہ میں کہ سلام ہے آپ. پھر جب بارگاہ خلیق ملت میں میں لوٹا تو یوں ہی نہیں سمجھ میں آتی بات، کیونکہ جو بھی گھر کے ہوتے ہیں انہیں اتنی زیادہ چیزیں سمجھ میں فوری طور پر نہیں آتی، کبھی اچانک ذہن میں بات آتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جب میں دیکھتا ہوں حضور خلیق ملت کی مزار پہ طلبہ کو کوئی انوار شریعت لے کے بیٹھا ہے، کوئی نظام شریعت لے کے بیٹھا ہے، کوئی قانون شریعت لے کے بیٹھا ہے، کوئی بہار شریعت لے کے بیٹھا ہے، کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی اما پارا پڑھ رہا ہے، کوئی کیسی بھی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی تعمیر ادب پڑھ رہا ہے. بہرحال انہوں نے جس کام کو
دنیا میں محبوب رکھا، اللہ رب العزت نے خلیق ملت کا حشر اس کام کے ساتھ کر دیا۔ آج بھی ان کی مزار پہ آپ جا کر دیکھیں، طلبہ جھرمٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ہوا کی بات نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو جو کام زندگی میں آپ دل سے اللہ کی رضا کے لیے اور محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو دے گا۔ نہ یہ کہ صرف آپ کو بدلہ دے گا، دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی لحد میں عشق رخ شہ کا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ فرماتا ہے ہم فتح مبین کا وعدہ کر رہے ہیں تو ضرور دیں گے، اور اس کا لا یخلف اللہ وعدا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ، اس کا وعدہ پھرتا نہیں ہے۔ میں کل کی گفتگو جو تھی وہ میں نے بیان کی ایک ڈیموکریٹیکل سسٹم اور کیسے جمہوریت جو ہے وہ ہمیں مذہب اسلام میں نظر آتی ہے، یعنی ڈیموکریسی ہمیں مذہب اسلام میں کیسے نظر آتی ہے، یہ کل کے خطاب میں ہم نے بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت وہ جو الیکشن ہوا اس میں ووٹنگ ہوئی وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو جن لوگوں کو سمجھایا وہ تو جو سن رہے تھے دھیان سے انہیں تو بہت اچھے سے سمجھ میں آئی۔ کہ نہیں حضرت ایک بار اور اگر اس کو ایکسپلین کر دیں تو مزہ آ جائے۔ تو ہم نے کہا انشاءاللہ وقت رہا تو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ فی الحال میں مدینہ شریف سے شروعات کرتا ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس کو ضرورت پڑی شہد کی۔ شہد جانتے ہیں آپ لوگ، کھٹا کھٹا ہوتا ہے نا، نمکین ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں، شہد کی ضرورت پڑی ایک شخص کو، تو اس نے جا کے پتہ کیا کہ کہیں سے شہد مل جائے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی تھی۔ درود شریف پڑھیں ایک بار، صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو لوگوں کے یہاں آگ نہیں ہوتی تھی، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے کہ پہلے لوگوں کو آگ کی ضرورت ہوتی تھی۔ زیادہ نہیں، 20 سال 30 سال پہلے چلے جائیں تو لوگ آس پڑوس سے جا کر آگ مانگ کر لے آتے تھے کہ جاؤ ان کے یہاں سے تھوڑی سی آگ لے آؤ، ضرورت ہے، ہم نے نہیں جلائی ہے آگ۔ کیوں نہیں جلائی؟ لکڑی نہیں تھی، کاٹ کے نہیں لا سکے۔ کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ کسانی میں زیادہ مصروف تھے تو لا نہیں سکے۔ اتنی زیادہ حاجتیں پہلے تھیں لوگوں کی، تو وہ لوگ تعاون بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی ان کے پاس سرمایہ داری کا مزاج نہیں تھا کہ ہمیں بہت زیادہ جمع کرنا ہے، یہ مزاج ان کا نہیں تھا۔ لیکن آج ہمارا مزاج کیا ہو چکا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہو چکا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمیں جمع کرنا۔ کیوں جمع کرنا ہے؟ کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں ایسا رسک مت لو جس میں تمہاری کیلکولیشن یہ کہے کہ خطرہ زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور آپ اس کو آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں، آپ اس کی ممکنہ صورتوں پہ نظر نہیں ڈال رہے ہیں کہ اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں، اس میں کتنی ممکنہ صورتیں ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بزنس ڈال رہے ہیں یا یہ کہ کسی کے لیے کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بزنس ڈال رہے ہیں تو کیا ممکنہ صورت ہے؟ پہلی بات آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کمپٹیشن ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ کو دینا چاہیے کہ آپ کا بجٹ ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس سیونگ کا کچھ حصہ بھی بچا رہے کہ اگر بزنس ڈوب جائے تو میں دوبارہ اٹھ سکوں۔
یہ چیز جو ہے یہ بیسکس ہے. لیکن آپ یہ کریں کہ ہمیں معاوضہ ملا 10 لاکھ 15 لاکھ اور ہم نے پورا کا پورا پیسہ جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں لگا دیا, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسٹاک کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا, تو آپ تو مائنس میں جا سکتے ہیں, -10,000 -20,000 پوائنٹ نیچے چلے جائیں گے آپ. وہ کیا ہے؟ کیلکولیشن کی کمی ہے. تو آپ کو پاسبلٹیز دیکھنا چاہیے, ممکنہ صورتیں دیکھنی چاہیے, سمبھاوناؤں کو دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں گواہی دیتے وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہی تو سوچتے ہیں کہ میں گواہی کیوں دوں. کسی کے کورٹ کا مسئلہ ہو, کسی کی شادی کا مسئلہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, میں گواہ نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گا بھائی؟ کیونکہ مجھے دوڑنا پڑے گا. تو کتنا ضمیر مر چکا ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ اگلا شخص ناحق ہے, کوئی خطا پر ہے, اب میں اس کا گواہ بنوں گا تو اس کے گناہ میں شرکت ہو جائے گی میری. ایسی صورت میں آدمی کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جس حد تک وہ حق پر ہے اس کا سپورٹ تو کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا باؤنس جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس وقت اس کا سپورٹ تو کرنا چاہیے, لیکن سب بھاوناؤں کو آدمی ایک مرتبہ ٹٹول لے, اس کے بعد جرت مندی دکھائے, بزدلی نہ دکھائے. جرت مندی کیا ہوتی ہے اور بزدلی کیا ہوتی ہے میں ابھی تقریر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مدینے میں پہلے یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی تو لوگ بہادری دکھاتے تھے کہ ہاں میرے پاس پانی ہے تو لے لے. حضرت امام حسین کربلا جا رہے تھے, ہر کا لشکر تھا, وہ پورا لشکر تھا وہاں, تھا نا. کیا فرمایا؟ آئے تو کہاں سے؟ آئے ہیں, ابھی بتا بھی نہیں پائے کہ آپ کو قیدی بنانے آئے ہیں, کہ وہ بات بعد میں ہوگی, پہلے پانی پیو. اپنے مشکیزیں انڈیل دیے حضرت امام حسین نے اور ان کے جانثاروں نے. تو ہر نے بھی پانی پیا, ان کے لشکر نے بھی پانی پیا, ان کے جانوروں نے بھی پانی پیا, گدھوں نے, خچروں نے, اونٹوں نے پانی پیا. رزق ہے, بولیے, ریگستان میں ہے, رزق ہے, خطرہ ہے. پانیوا تو ہم ختم کر دے رہے ہیں نا بھائی, خطرہ ہے, لیکن کیا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ پتا ہے سامنے والا مومن ہے, مسلمان ہے, کس کی فوج میں کام کرتا ہے پتا ہے, لیکن مومن ہے یہ بھی پتا ہے. تو اس حساب سے دو باتیں ہوئیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, میرے اوپر فیصلہ ہے. تو میرے اوپر ہے کہ میں کیا دیکھوں. میں چاہوں تو اگلے کے لیے بدگمان ہو جاؤں کہ یہ مخالفین کا لشکر ہو سکتا ہے, لیکن میں چاہوں تو حسن ظن رکھوں کہ نہیں, مخالفین کے لشکر میں ہوا تو کیا ہوا, مومن تو ہے, ایمان تو دل میں ہے. اس 12,000 کے لشکر میں کوئی ایک تو ہوگا ایسا جو مومن ہوگا, تو مجھے اپنا بیسٹ جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بزدلی اور رزق, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائرتا اور بہادری, فرق سمجھیے. انڈیل دیا پانی, ہوا کیا؟ پانی پی لیا. دھوکا لگا؟ وہ کوئی دھوکا نہیں تھا. کیا کیوں تھا؟ اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ پانی پلا کے پھٹا لیں گے, یہ مقصد تو نہیں تھا. مقصد تو یہی تھا کہ پانی پلاؤ, نبی کا طریقہ ہے, ثواب کا کام ہے, آخرت میں ملے گا. بالکل ملے گا. دنیا میں چاہیے بھی نہیں تھا, فیئر ہو گیا, برابر ہو گیا. تو جو چیز چاہیے ہی نہیں تھی اس کے لیے ٹینشن کیسا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ فرق ہے. اس لیے رسک لینا سیکھیں. پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس سبزی ہے, روٹی ہے, چاول ہے, دال ہے, بالکل لیجئے. ابھی یہ ہو چکا ہے کہ نہیں, آج کے لیے تو ہے, کل کے لیے کیا ہوگا, 2 مہینے بعد کیا ہوگا, کورونا آ گیا پھر سے تو کیا ہوگا. اللہ کے بندے, تو رہے گا تب نہ ہوگا. تجھے پتا ہے کہ تو رہے گا, تو نیکیاں کیوں نہیں کما رہا؟ نیکیاں کما. آج ان سے سیکھ, وہ کیا سکھا رہے ہیں, وہ جو سکھا رہے ہیں ان کی پناہ میں جا اور بول, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. مدد مانگنا کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ اپنا طریقہ بتائیں, میں اس پہ چلوں. کل نہ مانیں گے, قیامت میں گر مان گیا. یہ ان سے سیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ طائف جاتے ہیں, کہتے طائف والو ایمان لے آؤ,
پتہ ہے کہ طائف والے نہیں لائیں گے. وہ نبی برحق ہے, غیب کی خبر رکھنے والا ہے. ایک عقل بھی ہوتی ہے انسان کے پاس. ایک مرتبہ گیا انسان, اسے سمجھ میں آیا کیا مزاج ہے. آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں کے پاس جائیں گے, اس کے پاس تو جانے لائق نہیں ہے, وہ نہیں دے گا کچھ چندہ. آپ کو بھی سمجھ میں آتا ہے نا. کیا ہے آپ یہ چیز تو سوچ سکتے ہو, لیکن آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ مومن بھی ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شخص ہے, مشہور زمانہ ہے کہ وہابی ہے. آپ کے علاقے میں, باہر کے علاقے میں, کہیں کے علاقے میں ہے نا, مشہور زمانہ ہو جائے کہ وہابی ہے. سب اس کو کہے کہ وہابی ہے, اس کا باپ وہاب وہ نہیں ہے, اس کا باپ وہابی ہے, وہ ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا پھپھا ہے, خالو ہے. ہو گیا, افواہ اڑ گئی, آپ بدگمان ہو گئے. آپ نہیں جا سکتے اس کے دروازے پر. ہاں کیا ہوگا, شادی پھنسے گی, توبہ کروائیں گے, پھر شادی میں جائیں گے, کھا پی کے آئیں گے, منہ سے پتاؤ دیں گے, پوچھیں گے چل رہا ہے. لیکن دین تم سے کیا کہہ رہا ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, اسے ملو, بیٹھاؤ, پوچھو کیا پرابلم ہے, کیا تمہارا عقیدہ برباد ہو گیا ہے, کیا تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے, کیا نبی کی شریعت سے دستبردار ہو گئے ہو. بیٹھا کے پوچھو, وہ جواب دے گا. اکثر حالات میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت وہ وہابی ہے, جب اس کے پاس بیٹھا جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے میں مان ہی نہیں سکتا, قرآن پہ بات آ جائے میں نہیں مانوں گا. وسیم رضوی نے ابھی جو توہین کی پورا انڈیا کے انشن پہ نہیں آیا, کیا دھرنے پہ نہیں آیا؟ آئے نا. نبی کی محبت ہے دل میں, لیکن ہم اپنی دشمنی نکالنے کے چکر میں اگلے کو وہابی بنا رہے ہیں, صلح کلی بنا رہے ہیں, شیعہ بنا رہے ہیں, رافضی بنا رہے ہیں. یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اگر کسی شخص نے آپ کے علاقے میں یا باہر کے علاقے میں اپنی وہابیت سے یا صلح کلیت سے یا رافضیت سے یا شیعیت سے یا کسی گمراہیت سے اس نے توبہ کر لیا, آپ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اسے گلے لگاتا ہوں, لیکن مجھے بتاؤ کتنا گلے لگاتے ہو, دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو, تمہیں خود پتہ چل جائے گا کتنے اچھے مومن ہو تم. تو پتہ چلے گا یہاں تو پٹائی اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان ہیں, اور وہاں پٹائی اس لیے ہوگی کہ مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حق کیا ہے مسلمان کا, کہ ہمیں اپنی آنکھیں, اپنے کان اور اپنے دل کو کھلا رکھنا چاہیے تاکہ ہم محسوس کر سکیں, سمجھ سکیں کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے. مدینے میں ایک شخص کو ضرورت ہوئی شہد کی, تو اس نے مطالبہ کیا. آج ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو ہم پیسے تک کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ جناب فیروز صاحب, جناب افتخار صاحب, جناب یعقوب صاحب, جناب فلاں صاحب, الطاف صاحب, ایسا ہے میرے بچے کا پیر جو ہے وہ کٹ گیا ہے ایکسیڈنٹ میں, مجھے چاہیے آپ سے 20,000. نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا بنایا ہی نہیں ہے. وہ نبی کا درس تھا. نبی کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے, بیٹھو بیٹھو جیسے اسرا جانے والا ہے, بیٹھے لوگ. بات کی جیسے اسرا کے لیے چندہ چاہیے, کون دے گا؟ ایک شخص کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 1000 درہم, یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ, یا رسول اللہ میری طرف سے اتنا. حضور خوش ہو گئے. مدینے کے بڑے بزنس مین میں ان کا نام آتا ہے. پھر حضور نے ترغیب دلائی, بیٹھو بیٹھو جیسے اسرا جانے والا ہے, جنگ تبوک کے لیے چندے کی ضرورت ہے. وہ قحط سالی کا سال تھا. اس سال اس کو جیسے اسرا اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سال قحط کا تھا, غلے نہیں تھے. کہا بیٹھو بیٹھو, بات کی, کہا چندہ چاہیے. پھر وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا, جتنا فرسٹ ٹائم میں کہا تھا اتنا ہی سیکنڈ ٹائم میں پھر کہا 100 اونٹ پھر سے دوں گا, یعنی 200 اونٹ دوں گا, سامان سے لدے ہوئے. معمولی بات ہے. نبی نے بیٹھا کے مانگا, کہا نکالو, ضرورت ہے. اگلا کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہاں بالکل, کیوں نہیں, میں ہوں ہی اسی لیے. تو کیا ہم نے کسی کے ساتھ اتنا اچھا ویوہار بنا کے رکھا ہے؟ تو ہم کتنا نبی کی شریعت اور نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں یہ ہمیں سمجھنا چاہیے.
وہ دوسری مرتبہ 200 ہو گئے اونٹ. کہا بیٹھو بیٹھو بتاؤ کون کتنا دے رہا ہے. کہا پھر یا رسول اللہ میری طرف سے پھر سے 100 اونٹ, ساز و سامان سے لدے ہوئے 100 اونٹ. اللہ, 300 اونٹ. 300 اونٹ کا مطلب 300 ڈگا سامان لاد کر آپ دے سکتے ہیں مسجد کے لیے؟ ایک ڈگا سامان لاد کر, ایک ڈگا چاول لاد کر آپ مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں؟ سوچئے تھوڑا, سوچئے. اچھا ایک نکل جائے, ایک ڈگا یا ایک ٹرک آپ دے دیں مدرسے کے لیے, کسی کے لیے جہاں جس کو ضرورت ہو, ایک ٹرک آپ دے دیں, راشن دے دیں, یا سیمنٹ دے دیں, یا بالو دے دیں, گٹی دے دیں, تو ارادہ کیا ہوتا ہے؟ سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ نبی کی شریعت سے ہم کتنا سیکھ رہے ہیں. موضوع تو آج حضرت عثمان غنی کا ہے, ادھر جانا چاہیے تھا مجھے, لیکن میں دوسری طرف آ رہا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر آؤں. جیش اسرا 3 مرتبہ ہو گیا, 3 مرتبہ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں, حضرت کعب فرماتے, ارے کثرت سے روایتیں موجود ہیں. کیا اسی شخص کے بارے میں جس نے وہ 300 اونٹ دیے, اس نے 1000 درہم دیے, 1000 دینار سونے کے سکے دیے, سونے کے سکے اسی لشکر کے لیے. مدینے میں ایک دوسرے بڑے بزنس ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف, زبردست بزنس مین آدمی موجود ہیں مدینے میں, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ 2 لوگ مدینے کے زبردست تاجر, جن کے ہزارہ اونٹ پورے مکے میں جزیرۃ العرب میں گھوم رہے ہیں, بزنس کے لیے گھوم رہے ہیں. جیسے آپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ہماری گاڑی آج الہ آباد سے یہاں جا رہی ہے, کانپور سے وہاں جا رہی ہے, ویسے ان کے اونٹ راؤنڈ کر رہے ہوتے تھے دونوں لوگ کے لیے. لیکن اس مرتبہ وہ دونوں لوگ سبقت نہیں کر پائے, یہ تیسرا شخص سبقت کر گیا, یہ تیسرا شخص سبقت کر گیا. یہ سبقت کرنے والا ہے کون, میں بتاتا ہوں آپ کو. مدینے میں ایک شخص کو شہد کی ضرورت ہوئی, شہد کی ضرورت ہوئی, شہد چاہیے تھا, تو تلاشنے لگا کوئی ہے جو شہد دے دے. تو کسی نے بتایا کہ وہاں چلے جاؤ, شہر کے باہر خیمہ لگا کے قافلہ آیا ہے, ان کے پاس شہد ہوگا فلاں شخص کے پاس. یہ وہی شخص تھا جس نے جیش اسرا پہ 300 اونٹ دیے ہیں اور 1000 درہم دیے ہیں, دینار دیے ہیں سونے کے. اس شخص کے پاس چلے جاؤ, بڑا وہ ہے تاجر. اس کے پاس گئے, اس کے پاس گئے تو کہنے لگے مجھے ذرا, جب گئے تو کیا سنتے ہیں, اندر سے آواز آ رہی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ غضب کرتے ہو تم لوگ, یوں تمہیں جوش چڑھا ہوا ہے کہ دودھ کے ساتھ جو ہے وہ شہد ملا کے شوربہ بنا رہے ہو, یعنی ایک وقت میں 2 چیزیں ملا کے کھا رہے ہو, فضول خرچی کر رہے ہو. تو جو لینے گیا تھا اس کا ارادہ ٹوٹنے لگا کہ یہ کیا دے گا مجھے, یہ تو اپنے ہی بچوں پر اتنی کوتاہی کر رہا ہے, خرچ نہیں کر سکتا, یہ مجھے کیا دے گا. اور شہد ایک قیمتی چیز ہوتی ہے, تو اتنا سا بھی ہو, آج بھی ہمیں اگر اتنا شہد مل جائے تو ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوگا, وہ اس زمانے میں بھی قیمتی تھا. تو لوٹنے لگے, اتنے میں وہ دروازے سے باہر نکلا وہ شخص, کہنے لگا سنو سنو کہاں جا رہے ہو؟ کہ آیا تو تھا تمہارے پاس, لیکن اب جاتا ہوں, اب ضرورت نہیں ہے. کہ کیا ضرورت تھی؟ تھا کچھ, لیکن اب میں سمجھ گیا مجھے تمہارے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہیے. کہ بتاؤ تو صحیح کام کیا تھا؟ کہنے لگے مجھے شہد چاہیے تھا, لیکن ابھی میں نے سنا کہ تم اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ وہ 2 سالن یعنی 2 شوربے 2 چیزوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں, فضول خرچی ہوتی ہے یہ. تو تم جب اپنے بچوں پہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو مجھ پہ کیا خرچ کرو گے؟ چاہیے کیا تھا؟ شہد چاہیے تھا. ٹھیک ہے ہو گیا. تو اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ وہ جو اونٹ پہ شہد کے 2 مٹکے لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے 1 مٹکا انہیں دے دیجئے. بڑا تعجب ہوا اسے, اور جو غلام تھا کیونکہ وہ اپنے مالک کا بہت وفادار تھا تو عرض کرنے لگا آقا 2 مٹکے تو دے دوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے شہد تھوڑا سا اور میں دے رہا ہوں مٹکا بھر کے, تو مجھے دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہو جائے گی کہ وہ جو اونٹ کا بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا.
اونٹ کا بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا، ایک طرف کا مٹکا اتر جائے گا، ایک طرف کا مٹکا رہ جائے گا۔ تو وہ جو بانٹنے والا شخص تھا اس نے کہا کہ تو پھر ایسا ہے تو پھر دونوں مٹکے دے دو۔ تو غلام نے کہا یہ تو اور زیادہ نقصان ہو گیا آقا کا، آقا کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے، کوئی قطرہ مانگتا ہے یہ دریا لٹا دیتے ہیں۔ جیسے اسرا میں حضور نے آواز لگائی تھی وہاں بھی لٹا رہے تھے، یہاں بھی لٹا رہے، بندہ کتنا لٹائے گا یار۔ وفاداری یہی ہوتی ہے، وفاداری یہی ہوتی ہے۔ کہنے لگا آقا دے تو دوں، پر دقت یہ ہے کہ یہ بیچارہ اتنا سا شہد لینے آیا تھا، لے جائے گا کیسے؟ کہنے لگا یہ بات ہے تو اونٹ بھی دے دو۔ جب اتنا کہا تو دوڑ کے گیا غلام، اونٹ لا کر اس کی نکیل پکڑا دی کہ یہ لے لوں، اس پہ لٹکے ہوئے 2 مٹکے شہد کے، انہیں لے کر فوراً روانہ ہو جا۔ چلا گیا وہ چلا گیا شخص چلا گیا۔ تو آقا نے غلام کو بلا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب میں نے پہلی مرتبہ کہا کہ مٹکا دے دو تو تم نے آناکانی کیوں کی؟ کہنے لگا آقا مجھے لگا آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ کہ اچھا، پھر دوسری مرتبہ بھی آناکانی کی؟ کہا ہاں مجھے لگا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ کہا لیکن جب میں تیسری مرتبہ کہا کہ اونٹ بھی دے دو تو اس وقت آناکانی کیوں نہیں کی؟ فوراً ہی چلے گئے۔ یعنی پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ مزاحمت کی، تیسری مرتبہ مزاحمت نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے آقا، اب کی بار میں یہی کہتا کہ آقا ہو سکتا ہے اسے اونٹ چلانا نہ آتا ہو، تو میں جب یہ کہتا تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے غلام آج سے تو بھی اس کا غلام ہو گیا، جب تو بھی اس کے ساتھ چلا جا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں اتنے بہترین مالک کو اور اتنے بہترین آقا کو چھوڑ کر کسی اور کا غلام بن جاؤں۔ ایسے ایسے لوگ جو دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتنا کرتے، اور وہ آقا کون تھا؟ وہ جیش اسرا میں اتنا خرچ کرنے والا کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ دلیر، وہ بہادر، وہ سخاوت کا بادشاہ، وہ داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو کیا درس کیا ملا اس میں؟ درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ۔ درس کیا ملا اس میں؟ بڑی فضیلت ہوئی حضرت عثمان غنی کی۔ فضیلت سخاوت تو دکھ رہی ہے، ہاں خرچ کرتے تھے، لیکن یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ رہا ہوگا اس لیے خرچ کرتے تھے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، لیکن دل اتنا زیادہ تھا، جو دل اللہ نے دیا تھا اس کی وجہ سے وہ سخاوت کے بادشاہ بنے۔ اور حضور اتنی تعظیم کرتے، اتنی محبت کرتے۔ حضور احد کے پہاڑ پہ اچھا یہ حدیث ہے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ میں نے پڑھی ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ کیا احد کے پہاڑ پہ موجود تھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرمایا؟ احد پہ موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو پہاڑ رشک کرنے لگا، یعنی زلزلہ آ گیا پہاڑ میں، پہاڑ ہلنے لگا۔ گویا میں یوں کہوں کہ احد اپنے قسمت پہ ناز کرتے ہوئے مستی میں آ گیا، احد لرزہ براندام ہو گیا۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد ٹھہر جا، تیری اتنی مجال کہ تو یوں حرکتیں کر رہا، تیری یہ مجال کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ کھڑے کون کون تھے؟ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ تو گویا مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی بشارت دے دی۔ کیا ہے عثمان؟ ان قریب تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور یہ حدیث موجود ہے، کیا حدیث ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے موجود ہے، حضرت انس بن مالک سے موجود ہے۔ حدیث کیا؟ میں مفہوم بتاتا ہوں آپ کو، حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، فرماتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ مجھے پتا ہے، مصطفیٰ کریم نے مجھے بتا رکھا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں خرقہ خلعت خلافت پہنائی جائے گی، یعنی خرقہ خلافت پہنائی جائے گی. خلافت کا خرقہ کہتے ہیں جامہ کو، کپڑے کو. تمہیں ایک لباس پہنایا جائے گا، جو الفاظ ہیں، ایک لباس پہنایا جائے گا، اور ہر کوئی چاہے گا کہ تم اس لباس کو اتار دو. لیکن عثمان تم اس وقت حق پر ہوگے، اس لیے اس لباس کو مت اتارنا، یعنی خلافت سے برطرف مت ہونا. ایسا نہ کرنا کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ کہ میں تھک گیا، مجھ سے نہیں ہو رہا، برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، تم لوگ دیکھ لو. یہ حرکت نہ کرنا. یہ حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، حدیث ہے. ہم بڑا سنے حضرت عثمان غنی کو، بہت سننے کی کوشش کریں، لیکن کیا یہ پہلو اس حدیث سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسی بھی کنڈیشن آ جائے، کتنا بھی بھاری پریشر ذہن پہ پڑے، دماغ پہ پڑے، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے برطرف نہ ہوں. کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی چیز ہے جو صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، غلط ہے، ہم اسے زبان سے روک سکتے ہیں. دین یہی تو کہتا ہے، کچھ غلط دیکھو زبان سے روکو، استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور استطاعت ہے تو اسے ختم کر دو، نیست نابود کر دو، اور ان سب کی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو. لیکن ہم کتنے بزدل اور کیسے ڈرپوک قسم کے انسان بن گئے ہیں کہ معاشرے میں ایک گندگی، ایک برائی، ایک غلط چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کرتے رہے، ہم سے کیا مطلب، فلاں ہے، فلاں کی زمین دبائے ہوئے بیٹھا ہے، اس سے کیا مطلب، وہ جانے، ہم بیچ میں نہیں پڑے. مومن یہی ہوتا ہے؟ کیا مومن کی پہچان یہی ہے؟ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں غلط ہے، فلاں شخص نے فلاں کی زمین داب لی، دیکھ رہا ہوں میں، لیکن میں زبان سے نہیں نکل سکتی. حد تو یہ ہے کہ میں دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. میں دل میں کیا سوچتا ہوں؟ میں یہ سوچتا ہوں وہ جانے مجھ سے کیا مطلب. کیا یہی مومن کی ڈیفینیشن ہے؟ کیا یوں ہی تھے صحابہ؟ اسلام نے تمہیں کانسیپٹ کیا دیا تھا؟ اسلام نے کانسیپٹ یہ دیا تھا کہ ایک شخص کا قتل اگر ناحق ہوتا ہے تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک شخص کی زمین اگر ناحق دبائی جا رہی ہے تو پوری انسانیت کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے. کیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو کیا اس کے بارے میں رب ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو جو میرا کلمہ پڑھتا تھا، میرے نبی کی وفاداری کی داد دیا کرتا تھا، دعوے کیا کرتا تھا، تیرا دعویٰ کتنا جھوٹا تھا اور کتنا کھوکھلا دعویٰ تھا تمہارا. ہم دیکھتے ہیں نا یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. کیا ہے؟ 2 لاکھ کے چکر میں، 3 لاکھ کے چکر میں کیس میں پھنسا رہے ہیں نا، یہ چل رہا ہے. لیکن کیا ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں؟ واقعہ چاہیے تقریر میں، واقعہ چاہیے. تو ٹھیک ہے، کچھ واقعہ سناتے ہیں آپ کو، سنیے. لیکن اپیل کرتا ہوں کہ جب کوئی واقعہ سنے تو صرف وہ چیزیں نکال کر سیکھنے کی کوشش نہ کریں جو میں نکال کے دوں، بلکہ اس پہ رات بھر سوچیں، پورا دن سوچیں. اللہ کی عزت کی قسم جتنا سوچو گے، حدیث ہے تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ. تمہارا تھوڑا سا سوچنا جو ہے، 1 ساتھ سوچو گے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. بس سوچو کرنا کیسے، کیا کرنا ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر کیا. کیونکہ مجھے بیان کرنا ہے عثمان غنی کو، تو میں اسی طرف آتا ہوں اور اس میں سے جو پہلو آپ کے لیے نکال کے پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ اسے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور خطاب
دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے اور کتنا آپ ساتھ دیتے ہیں. تو جتنے لوگوں کا من اور دل گوارا کر رہا ہے کہ خطاب تھوڑا ہونا چاہیے، وہ ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ. ہاں ایک بار اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے لیے سفر کیے تھے. لوٹتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں بشارت تھی کہ اے محبوب ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے. اور جب لوٹتے ہوئے حضور چل رہے تھے، اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کی اس پہ بیٹھ کے حضور بڑی فرحت سے اور بہت خوشی سے، یعنی ایک جو پازیٹیو وائب ہوتی ہے وہ آ رہی تھی. کتنا اچھا فیل کر رہے تھے حضور کہ اسی آیت کو بڑی خوش لہنی کے ساتھ حضور تلاوت فرما رہے تھے. یہی آیت یہ اسی وقت نازل ہوئی. کہاں سے لوٹ رہے تھے؟ مکہ سے. بولیے کہاں لوٹ رہے تھے؟ مدینہ لوٹ رہے تھے. مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے. تو گئے کیوں تھے مکہ؟ 1500 صحابہ کرام تھے. ان کا لشکر لے کر حضور نے کہا چلو ہم کعبے کی زیارت کے لیے چل رہے ہیں، عمرے کے لیے چل رہے ہیں. حضور نکلے. حضور نے سب سے کہا ہمیں عمرہ کرنا ہے، اس لیے چلیے. تو لوگ اپنی ہدی کے اونٹ بھی لے کے چلے. 1500 صحابہ کرام نکلے، مدینے سے نکلے، مکہ کے قریب پہنچے. مکہ کے قریب پہنچے تو جو کفار مکہ تھے انہیں خدشہ ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، کیونکہ ہتھیار بھی ساتھ میں تھے. تو مکہ پر چڑھائی کرنے آئے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل بن ورقا نام کے ایک شخص کو کفار نے بھیجا کہ جاؤ جا کر انہیں روکو کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہو ورنہ وہ ہم سے جنگ کر بیٹھیں گے. تو بدیل بن ورقا یا بدیل بن ورقا کہیے، وہ گئے اور جا کر یہ پیغام دیا کہ آپ حضرات مکہ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ورنہ یہ چیز جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر لے گی. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ کا لشکر بھی رک گیا. اور پھر یہ ارادہ کیا کہ جب یہی بات ہے اور ہم تو جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تو آپ نے اپنا پیغام بھجوایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. بہرحال بات آگے بڑھی تو فیصلہ یہی ہوا کہ آپ مکہ میں انٹری نہیں کر سکتے. نو انٹری لگی ہوئی ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ مکہ میں داخل ہو گئے تو آپ مکہ فتح کر سکتے ہیں، لوٹ مار مچا سکتے ہیں، کفار کو قتل کر سکتے ہیں، ہمیں دھوکے سے شکست دے سکتے ہیں، اس لیے آپ باہر رکیں. خیر حضور کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا. احرام باندھ چکے تھے تو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. واپسی کا ارادہ ہو گیا. جس وقت واپسی کا ارادہ ہوا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ مکہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی. کیا ہوا؟ اونٹنی بیٹھ گئی. اب اونٹنی کو اٹھاتے تو اونٹنی نہ اٹھتی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے اور یہ کرامت ہے حضور کی اونٹنی کی. ورنہ اونٹنی کو کیا پتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اسے تو ہکالا جائے تو اٹھ جائے. انڈیا میں بھی کچھ اونٹ بیٹھے تھے وہ اٹھ نہیں رہے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اونٹنی نہیں اٹھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگوں نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹنی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ حضور اشارے کو سمجھ گئے کہ اونٹنی اس لیے نہیں اٹھ رہی کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ حضور یوں ہی نہ لوٹیں. یعنی مکہ کے لیے آئے ہیں
تو کچھ کریں، تو حضور نے اس وقت اپنے رب سے عہد کیا کہ مولا جب تک تو مجھے نہیں روکے گا یا کوئی معاملہ قریش کے ساتھ نہیں ہو جائے گا، پکی وعدے کی بات نہیں ہو جائے گی، تو ہم یوں ہی اتنی آسانی سے اپنے احرام نہیں اتاریں گے اور یوں ہی نہیں لوٹیں گے۔ تو مقام حدیبیہ کے پاس پھر حضور نے قیام کیا، اور جب یہ ارادہ کیا اونٹنی کو ہاتھ لگایا، اونٹنی اڑ گئی تو حدیبیہ کے مقام پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رکے، جو مکہ سے آؤٹر میں ہے، اور آج بھی وہاں ہے مقام حدیبیہ۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں انہوں نے حدیبیہ کی زیارت کی ہوگی۔ وہاں ایک کنواں ہے، بہت مشہور کنواں ہے، حضرت عثمان غنی نے ایک کنواں خریدا تھا نا مدینہ میں، یہ حدیبیہ کا کنواں ہے، اور حضرت عثمان غنی کا ایک کنیکشن جو ہے اس واقعے میں اس کنویں سے بھی جڑ جاتا ہے۔ میں آگے بیان کروں گا، ابھی تو 10:54 ہوا ہے، 5-10 منٹ کا موقع آپ دیجئے گا، میں انشاءاللہ واقعہ جو ہے وہ مکمل کر دوں گا۔ خیر، حدیبیہ کے مقام پہ رکے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عروہ بن مسعود نام کے ایک شخص کو ادھر سے کفار نے بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ محمد عربی کا کیا ارادہ ہے۔ وہ آئے، آ کر دیکھا تو حضور کے پاس بیٹھے، کہنے لگے آپ کس ارادے سے آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم تو عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، کفار مکہ چاہتے ہیں، سرداران مکہ اور قریش مکہ چاہتے ہیں کہ آپ واپس چلے جائیں، اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ابھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم احرام باندھ کر آئے ہیں تو اتنی آسانی سے تو واپس نہیں جائیں گے، اور ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ سرداران قریش جو ہیں اور کفار قریش جو ہیں وہ مکہ سے باہر نکل جائیں اور ہم عمرہ کر لیں، اس کے بعد ہم لوٹ آئیں گے۔ ہماری زبان یہ ہے کہ ہم کوئی خلفشاد نہیں کریں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، لیکن ان کی طرف سے یہ بات رکھی گئی کہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے، جو کہ وہی تھے جو آپ کو صادق اور امین کا نعرہ دیتے تھے، آپ کو لقب دیتے تھے۔ بہرحال آج موقع تھا ان کے پاس، وہ اپنا کھیل رہے تھے، اچھی بات ہے، کوئی خراب بات نہیں ہے۔ ادھر کے بھی جو لوگ تھے وہ بھی اپنی جابازی دکھا رہے تھے، بزدلی نہیں دکھا رہے تھے کہ ہاں لوٹ چلتے ہیں، ختم کرو، بوال نہیں چاہیے، بونڈر نہیں چاہیے، ایک نفلی عبادت کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ نفلی عبادت محرم کی کیا ہے؟ مجلس کرنا ہے، لنگر کرنا ہے، اچھی بات ہے، ارے چھوڑو رہنے دو، جس کو کرنا ہوگا کرے، میں آگے نہیں آؤں گا، ہوتا ہے نا۔ سوچئے وہاں لوگ ایسے نہیں تھے، وہاں لوگ آگے جاتے تھے، اپنی آخری حد تک جانے کی کوشش کرتے تھے ہر عمل میں، ہم نہیں کرتے ہیں۔ خیر، عروہ بن نوفل وہ آئے، بیٹھے، بات کرتے رہے، جس وقت بات کرتے تو انداز جو تھا، انداز وہ بدتمیزی کا ہوتا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انداز بدتمیزی کا ہوتا۔ جب یہ انداز حضرت بکر صدیق نے دیکھا، حضرت بکر صدیق سے گوارا نہ ہوا، حضرت بکر صدیق نے فرمایا امسس بازار اللات، جاؤ جا کے لات کی، لات کون؟ لات وہ پتھر، وہ مورت جس کی عبادت کفار مکہ کرتے تھے، کہا جاؤ جا کر اس کی شرمگاہ پر منہ رگڑو۔ یہ گالی دی حضرت بکر صدیق نے، کیوں؟ کیونکہ طیش اس زور کا پہنچ چکا تھا حضرت بکر صدیق کا۔ یہاں پر اس حدیث سے اور اس واقعے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں یا عشق آل مصطفیٰ میں اگر کبھی کوئی دل سے غصہ ہو کر دل اس کا پھٹ جائے اور زبان سے کوئی فحش گوئی نکل جائے، اگر نکل جائے جس کا وہ پہلے سے ارادہ کر کے نہ بیٹھا ہو، تو اس وقت اس پر کوئی مذائقہ دین کی طرف سے نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کوئی گالی نبی یا دین یا شریعت کی محبت میں جس کا پہلے سے مجھے ارادہ نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اور جا کے گالی دوں گا، یک وقت اچانک نکل جائے، جو وہاں ہوا کہ برداشت نہ کر سکے، ایسا اگر ہو جائے تو دین اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا۔ لیکن اگر پہلے سے ارادہ کر کے جائیں گے
پہلے سے نیت کر کے جائیں گے کہ نہیں دیکھا جائے گا، اگر نہیں ہوا تو ہم برداشت پہ نہیں کریں گے، یہ ارادہ کر کے اگر گئے ہیں تو پھر اس وقت دین آپ کی گرفت کرے گا. وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ایک گالی برابر ایک بچھو قبر میں. کنفرم. جتنے چاہیے اتنی بار دیجیے، جتنا جھیل سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درس یہ ہے یہاں سے کہ ہمیں گالی تو بہرحال نہیں دینی چاہیے، زبان سے، انداز سے ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے. عام زندگی میں ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، مت کرو، مت کرو. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، گالی مت دو. کوئی کیسی بھی بحث میں مبتلا ہو، بد زبانی مت کرو. کیوں؟ اس لیے نہ کرو کیونکہ تمہارا دین تمہیں یہ نہیں سکھاتا، تمہارے رہبران جو ہیں وہ تمہیں یہ نہیں سکھاتے. تمہیں غور کرنا ہے کہ تم کس کی اطاعت اور فرما بردار کرتے ہو. تمہیں یہ بات خیال میں رکھنی ہے کہ تم کس کے فالوور ہو. تمہیں یہ بات رکھنی ہے کہ تم کس کے متبعین ہو. یہ بات یاد رکھو. اس لیے کبھی گالی گلوچ کی طرف نہ جاؤ. کبھی کسی سے بحث ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، گالی گلوچ کی طرف مت جاؤ. کرنا کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں آپ بحث کر سکتے ہیں، علمی گفتگو کر سکتے ہیں، مباحثہ کر سکتے ہیں، اپنا نظریہ سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں، لیکن گالی گلوچ کی طرف نہیں. وہاں سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، وہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. آگے کیا ہوا؟ آگے ہوا یہ کہ بات آگے بڑھی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر کیوں نہ ہم معاہدہ کر لیں اس بات پر کہ ہم کب عمرہ کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بار اگر معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، صلح نامہ لکھا گیا اور اس پر ہم نے ایگریمنٹ کر لیا تو ظاہر ہے کہ نہ ہم پلٹیں گے نہ تم پلٹو گے. تو آؤ صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ عمرہ تو ہم کریں گے ہی. تو صلح نامہ اور صلح ہونا طے ہوا. یہ بات لے کر حضرت عروہ جو ہیں وہ گئے واپس کفار کی طرف، اور ادھر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری صلح جو ہے وہ کن کن باتوں پر ہونی چاہیے اور کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. ادھر کفار بھی تیاری کر رہے تھے کہ چلو اب جنگ نہیں کرنی ہے بلکہ صلح کرنی ہے، صلح کرنی ہے، جنگ نہیں کرنی ہے. وہ بھی اب جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم بھی اب جنگ نہیں چاہ رہے ہیں، صلح ہونی ہے. عروہ واپس گئے. عروہ جب واپس گئے تو انہوں نے جا کر کیا بتایا؟ یہ ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے کہ انہوں نے جا کر کیا بتایا. وہ گئے اور جا کر کفار مکہ سے کہے سنو، مصطفیٰ کے غلاموں سے کبھی جنگ کی نہ سوچنا. کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے میں اگر وہاں بدتمیزی کرتا ہوں تو ابو بکر جیسا شخص بھی جو ہے وہ مجھے گالی دے دیتا ہے. سنو، ان کے ساتھ نہ بھیڑنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسے متبعین اور ایسے فرمادار اور ایسے وفادار میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. میں نے بادشاہوں کے چکر لگائے ہیں، میں نے ان کے محلات دیکھے ہیں، ایسے فالوور مجھے نہیں دکھتے کہیں. کسی نہ کسرا کے پاس نہ قیصر کے پاس کہیں مجھے ایسا نظر نہیں آتا جیسے متبعین اور جیسے فرمانبردار ان کے ہاں ہیں. کیونکہ اگر حضور کی آنکھوں سے اشک گرتے ہیں تو صحابہ لپک کر اسے ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی ہیرے اور موتی کو لے رہا ہو. حضور وضو بناتے ہیں تو لوگ حضور کے چہرے سے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. کوئی اس پانی کو اپنے چہرے کے لیے غازہ بنا لیتا ہے، کوئی اسے اپنے چہرے پہ مسل لیتا ہے. اس طریقے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں. جو رخ مصطفیٰ سے ٹچ ہونے والے پانی کو زمین پر گرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، وہ مصطفیٰ کے خون کو بہتا ہوا گرتے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں گوارا کر سکتے. اس لیے ان سے جنگ نہ کرنا. یہ عروہ نے جا کر مشورہ دیا کسے؟ کفار مکہ کو. تو کفار مکہ بھی صلح کے پلیٹ فارم پر آ گئے، صلح کے پلیٹ فارم پر آ گئے، یعنی ٹیبل پہ آ گئے، بات چیت کی ٹیبل پہ آ گئے. تو جذبہ جس کے فالوور ہو، جسے اپنا آئیڈیل سمجھتے ہو، اس کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرو.
اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فالو کرنے کی. تمہارے سامنے مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے, تمہارے لیے بہترین نمونے عمل حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم پہلے انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ, پھر اس کے بعد کوئی امام, کوئی سید صاحب, کوئی پیر صاحب تمہیں زیادہ موافق اس کے دکھے اور تم سے بہتر لگے, یقیناً اسے فالو کرو, یقیناً اسے فالو کرو. لیکن اندھ بھکتی اپنے اندر مت لاؤ کہ مجھے انہی کو فالو کرنا ہے, یہ چیز اپنے اندر مت لاؤ. صلح کے پلیٹ فارم پہ آ گئے, صلح ہوئی. صلح کیا ہوئی؟ صلح یہ ہوئی آپس میں بات کی مسلمانوں نے, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور فرمایا ایسا ہے ہم اپنا ایک سفیر بھیجتے ہیں مکہ, وہ جا کر قریش مکہ سے بات کرے, گفتگو کرے, بحث کرے اور ہماری بات منوائے اور ان کی بات سنے. حضرت عمر سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ عمر میں تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ عرض اتنی سی ہے, آپ جو کہیں گے وہ کروں گا, لیکن میں وہی عمر ہوں جب مسلمانوں کا گروہ 40 مکمل ہوا تھا تو میں نے تلوار نکال لی تھی اور میں نے ہی اعلان کیا تھا مکہ میں کہ کون ہے جو مجھے کعبے میں نماز ادا کرنے سے روکے گا. میں وہی عمر ہوں. تو میری دشمنی جو ہے وہ زیادہ اعلانیہ ہے اور زیادہ کفار کو چبھتی ہے. تو اگر میں بات کرنے گیا تو صلح نہیں ہوگی, جنگ ہو جائے گی. اور اس وقت مسلمانوں کے حق میں یہ ہے کہ مسلمان صلح کریں. لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے بھیجا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے گئے, کفار مکہ اور سرداران مکہ سے ملے, وہاں گئے. جس وقت حضرت عثمان غنی داخل ہوئے تو کعبے سے ہو کر گزر رہے تھے. حضرت عثمان غنی گزرتے ہوئے آپ نے ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال لیا چہرے پر. کیوں؟ تاکہ کعبے پہ نظر نہ پڑے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر محبوب نے کعبے کا دیدار نہیں کیا ہے ابھی تک تو میں بھی کعبے کا دیدار ابھی تک نہیں کر سکتا. میرے سامنے وہ کعبہ, عظمتوں کا کعبہ جسے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے بنایا, جس کی بنیادیں رکھی گئی نبیوں کے ذریعے, جسے تعمیر کیا گیا نبیوں کے ذریعے, میں اس کعبے کو بھی نہیں دیکھوں گا اگر حضور ابھی تک اسے نہیں دیکھیں. میرا امام ابھی تک اسے نہیں دیکھا ہے تو میں بھی نہیں دیکھوں گا. کیا وفاداری ہے. یوں ہی نہیں کوئی ذو نورین بن جاتا ہے. اور خدشہ اتنا ہے کہ میں آیا ہوں یہاں تک, سفیر بن کر آیا ہوں, ایلچی بن کر آیا ہوں, تو مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال گئے آگے, بات کی, کام صلح چاہتے ہیں, ہماری کچھ شرائط ہے. شرط یہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا مسئلہ تو کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے اور تمہارے بیچ جو ہے وہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ قبیلے جو ہمارے الائنس ہیں, جن سے ہماری بنتی ہے, تم ان سے بھی جنگ نہیں کرو گے, اور وہ قبیلے جن سے تمہاری بنتی ہے ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے. یہ بات حضرت عثمان غنی رکھنے کے لیے گئے تھے. بات اتنی تھی. جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, صلح چاہتے, ہمیں عمرہ کرنے دو. انہوں نے کہا اس سال نہیں کرنے دیں گے, اگلے سال آنا, اور کوئی ساز و سامان جنگ والا نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ تلواریں ہوں, اور وہ بھی میان میں ہوں. اتنی سخت شرط تھی. میان سے باہر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ صلح ٹوٹ جائے گی. پھر اس کے بعد کسی بھی وقت ہم کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں. الائنس اگر بنانا ہے تو ایسے بناؤ, معاہدہ اگر کرنا ہے تو ایسے کرو. اللہ اللہ. یہ شرطوں کے ساتھ صلح کرنے گئے تھے. کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے, اجازت نہیں دیتے, کوئی بات نہیں, صلح ہو جائے. کہے گے عثمان تم اب یہاں تک آ گئے ہو تو تم عمرہ کر لو. مصطفیٰ نہیں کر سکتے, تمہارے دیگر ساتھی نہیں کر سکتے, تم تو کر لو. واہ حضرت عثمان غنی کا ایمان اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اجازت دی کفار نے کہ عمرہ کر لو. میں نے تو دیکھا نہیں تھا, تم اجازت دو یا نہ دو, اگر میرا نبی میرے ساتھ نہیں آئے گا تو میں کعبے کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا, اچھے جائے کہ عمرہ ہی کے لیے.
تو میں اس وقت نبی کے کام میں آیا ہوں، نبی کے کام کے لیے آیا ہوں، مجھے الگ سے کوئی نفلی ثواب کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے رہبر اپنے امام کی اتباع میں ہوں، تو میرا ہر پل عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر پل عبادت ہے۔ نہیں دیکھا حضرت عثمان غنی نے کعبے کی طرف، پلٹ آئے۔ یہ بات کفار کو بہت چبھی کہ تو کیسا احمق آدمی ہے، کیسا اندھا ہو گیا ہے عشق میں کہ کعبے کا طواف تک نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال صلح ہوئی، بڑی شرطیں تھیں اس میں، سب سے زبردست شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص بھاگ کر کوئی مسلمان مدینے چلا گیا تو مدینے کے مسلمان اسے واپس کر دیں گے مکے والوں کو، اور مدینے سے کوئی نکل کر مکے چلا گیا تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا دب کے صلح کی، ہو گئی صلح ہو گئی۔ سب سے زبردست شرط یہی تھی، سب سے زبردست شرط یہی تھی، اس شرط کے ساتھ صلح ہو گئی۔ جب صلح ہو گئی تو حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا ہم عمرہ کے لیے نہیں نکلے تھے؟ حضور نے کہا بالکل، یہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو پھر صلح کیوں کی؟ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا۔ کہا تو پھر بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، جا کے حضرت ابوبکر سے پوچھا، وہی جواب دیا جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا، یعنی سیم جواب ملا۔ جب سیم جواب ملا تو حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، ایک پل کے لیے انہیں یہ ہو گیا تھا اور ساری زندگی اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ میں نے وہ کیوں پوچھا۔ اچھا کتنا دیر؟ 20 منٹ اور، ٹھیک۔ کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، حضور پر اعتقاد رکھتے ہیں، حضور پر یقین رکھتے ہیں، حضور پر بھروسہ کرتے ہیں، حضور نے فیصلہ لیا ہے، یقیناً یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ مان گئے، لوٹ آئے۔ کتنی سخت بات تھی، وہیں اپنے جانور ذبح کیے، وہیں اپنی ساری چیزیں ذبح کی، اور پھر اس کے بعد لوٹ آئے مکے سے۔ اللہ اکبر، سوچئے یہاں ہم چھوڑنے جاتے ہیں برگواں تو ہمارا دل بھر آتا ہے۔ جو لوگ ممبئی جاتے ہیں چھوڑنے کہ یہ جا رہا ہے کعبے کی زیارت کے لیے، وہ آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کہ تم جا رہے ہو، میں نہیں جا سکتا، تم جا رہے ہو، میں نہیں جا سکتا، یہ بات ہوتی ہے۔ اور وہاں سے انہیں اب واپس لوٹنا تھا، یوں ہی واپس لوٹنا تھا، یوں ہی واپس لوٹنا تھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اس میں سارے لوگوں کو جو بھروسہ کرنا تھا وہ بھروسہ کس پر کرنا تھا؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، حضور کی ذات پر بھروسہ کر کے کہ حضور کہہ رہے تو مان لیتے، صلح کر لیتے۔ حضرت عثمان مکے میں گئے، طواف نہیں کیا، طواف نہیں کیا۔ ادھر وہ مکے میں تھے، ادھر لشکر اسلام جو مکہ کے باہر تھا وہاں ایک افواہ پھیل گئی۔ کیا افواہ پھیلی؟ کہ مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا، مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا اور وہ صلح نہیں چاہتے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ شرنی میں ذرا تاخیر ہے تو تھوڑی دیر بیان بڑھایا جائے، ہے نا؟ تو تھوڑا سا، بہت آپ لوگ ایک دم موڈ میں آ گئے سونے کے، گرمی زیادہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا بیان ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ ایک بار کہیے یا رسول اللہ، پھر سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہیں زندہ ہیں سب لوگ؟ لگ نہیں رہا۔ خیریت ہے حضرت؟ کیا ہوا پھر؟ ادھر حضرت عثمان غنی مکہ میں، ادھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان مکہ کے باہر۔ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے قتل کر دیا۔
اور افواہ تھی یا حقیقت تھی یہ پتہ ہی نہیں ہے ابھی. یہ کسے پتا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور مکے سے باہر، عثمان غنی مکے کے اندر. بات آ رہی ہے کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا. یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سارے صحابہ سے ایک وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا کہ سارے صحابہ درخت سمرا کے نیچے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر میرے ہاتھ پر یہ وعدہ کریں کہ ہم کفار سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیں. تاریخ میں یہ بات آتی ہے، تاریخ میں یہ بات آتی ہے. لیکن اگر حضرت عثمان غنی زندہ تھے اور حضور کو پتا تھا تو حضور نے یہ وعدہ کیوں لیا؟ یہ وعدہ کیوں لیا؟ بھائی اس کا مطلب تو حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں یا نہیں ہیں. مکہ کے اندر حضرت عثمان غنی کو کفار نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہے حضور کو پتہ ہی نہیں ہے. تبھی تو بیعت کروا رہے ہیں سب سے کہ ہم لڑیں گے. میرے امام جواب دیتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور نہیں جانتے، حضور نہیں جانتے. اسی واقعے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. جس وقت بیعت لیتے ہیں ایک ایک صحابی آگے آتا ہے اور بیعت کرتا ہے کہ ہاں ہم کفار سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری رگوں میں آخری خون کی بوند ہے، اس وقت تک لڑیں گے، اس وقت تک لڑیں گے. یہ بات ہوتی ہے. اچھا اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا موقع ملا ہے عثمان کو کہ ہم سب تو باہر ہیں لیکن عثمان غنی مکہ کے اندر ہیں اور ہم سب عمرے کا احرام باندھ کے آئے تھے، تو عثمان غنی جب مکہ کے اندر ہیں تو ضرور ان کو موقع مل گیا ہوگا، انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا، تو انہوں نے یہ فری میں پا لیا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو نہایت غضبناک ہوئے اور فرمایا نہیں، میرے عثمان کے بارے میں یوں بدگمان نہ ہو. وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسا نہیں کر سکتے. کیا ہمارے اندر بھی اتنا یقین مومنین کے لیے ہے؟ نہیں ہے. ہم اتنا یقین اپنے سگے بھائی کے لیے نہیں رکھتے کہ وہ کسی کام کے لیے جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے گیا تو ہے میرے کام سے لیکن گھوم بھی تو رہا ہے، سوچتے ہیں نا. لیکن وہاں ایسا گمان نہیں گزرتا تھا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں شریعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کو ملتی ہیں. حضور بدگمان نہیں ہوئے اور دیگر صحابہ بھی بدگمان نہیں ہوئے. سب کو یہ تھا کہ نہیں عثمان ایسا نہیں کریں گے، یعنی ہم طواف نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی طواف نہیں کریں گے، وہ بھی طواف نہیں کریں گے. صلح ہوئی، صلح میں یہی بات طے ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان یہاں سے مدینہ گیا تو اسے واپس کرنا پڑے گا. مدینے سے کوئی آ گیا کافر بن کے تو کفار مکہ اسے واپس نہیں کریں گے. کتنی بڑی بات، معمولی بات ہے. خیر ان باتوں پر صلح ہو گئی. لوٹے، جب لوٹے تو لوٹنے سے پہلے حلق کیا، احرام اتارا اور جو جانور لے کر آئے تھے اسے وہی مکے سے باہر ذبح کیا. مکے سے باہر ذبح کیا. نہیں قتل ہوئے تھے حضرت عثمان غنی، واپس آ گئے، صلح ہو گئی، لوٹ آئے مکہ سے، مدینہ آ گئے واپس. لیکن رنج تھا مسلمانوں کو، بہت زیادہ رنج تھا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں وہ مان تو رہا ہوں میں لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں نہیں ہے. اور آیت نازل ہوئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ان قریب تمہیں ہم فتح مبین عطا کریں گے. اور صلح کس بات پر ہوئی ہے کہ اگلے 10 سال تک ہمیں لڑنا نہیں ہے. معمولی بات ہے. تو بات جو ہے بڑی illogical لگ رہی ہے، کیسے فتح ہوگی؟ اس میں تو مسلمانوں کا گھاٹا ہے. مکہ سے کوئی مسلمان آ جائے گا ہم مجبور ہیں اسے واپس بھیجنے پہ. ابو جندل نام کے ایک مسلمان آئے بھی تھے،
انہیں واپس کیا گیا، واپس چلے گئے۔ وہ آئے مدینہ، دو کفاروں میں سے دو لوگ آئے، انہیں واپس لینے، صلح ہو چکی تھی، ایگریمنٹ ہو چکا تھا، مجبوری تھی، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے تھے، اپنی زبان سے پلٹ نہیں سکتے تھے صحابہ، بھیجا واپس۔ ابو جندل جب واپس گئے انہیں بہت ستایا گیا، مارا گیا، بہت کچھ ہوا۔ ایک اور صحابی رسول تھے حضرت ابو بصیرہ، وہ بھی مکہ سے بھاگ کر آ گئے مدینہ شریف، آ گئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے، یا رسول اللہ، رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے واپس نہ بھیجا جائے، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر کفار کی طرف سے دو لوگ آئے ان کو لینے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی زبان سے تو نہیں پلٹ سکتا، جو بات میں نے وعدہ کر لیا مسلمان سے کیا ہو چاہے کفار سے کیا ہو، میں اپنا والا جو عمل ہے وہ خراب نہیں کر سکتا، وعدہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ مسلمان سے وعدہ کیا ہے تو نبھائیں گے، غیر مسلم سے کیا ہے تو دیکھا جائے گا۔ کیا یہ ذہنیت ہے ہماری؟ تو ہم کتنے جھوٹے اور کتنے سچے ہیں، جس وقت کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اپنا سامان بیچنا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرنا ہوتا ہے، کتنی خطرناک بات ہوتی ہے، وہاں ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہم کتنا شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ لوٹا دیا حضور نے، جب لوٹایا تو یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ وہ خوبصورت واقعہ کیا تھا؟ خوبصورت واقعہ یہ تھا کہ ابو بصیرہ مدینہ سے باہر نکل کر، کعبہ ادھر ہے، یہ کعبہ ہے آپ کے پیچھے، دیکھیے ادھر ایسے کعبہ ہے نا پشچم میں، اور یہ اس ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف مدینہ ہے۔ تو مدینے سے جب لوٹائے گا کوئی، اور شام جو ہے وہ اور آگے ہے، یعنی جنوب میں، جس وقت آپ پچھم کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ملک شام ہے۔ تو کعبہ ادھر، مدینہ بیچ میں، پھر اس کے آگے ملک شام۔ تو مکہ والا اگر تجارت کرنے جائیں گے شام تو بیچ میں مدینہ پڑے گا ہی، پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ مدینہ نہ بھی جائیں، اس کے آگے کہیں جائیں، کراس تو کرنا پڑے گا نا، جیسے سیدھی سے ویڑھن جانے کے لیے دیوسر کو کراس کرنا پڑے گا۔ یہی حال تھا وہاں، یہی حال تھا وہاں۔ حضرت ابو بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے لوٹا دیا، وہ دو لوگ لے کر حضرت ابو بصیرہ کو نکلے، مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، تھوڑے ہی دور آگے بڑھے تھے، جو راستہ تھا رہ گزر تھی شام کی، وہاں پہنچے، کھانا کھانے کے لیے رکے۔ تو ابو بصیرہ نے فرمایا ان دو لوگوں سے کہ تمہاری تلوار کتنی خوبصورت، تمہاری تلوار کتنی خوبصورت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے دکھا دی تو تلوار والے کو حضرت ابو بصیرہ نے اسی کی تلوار سے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو وہ جو دوسرا والا تھا وہ اٹھ کے بھاگ گیا، مکہ بھاگ گیا۔ حضرت ابو بصیرہ اٹھ کر مدینہ واپس آ گئے، یعنی یہ مکہ یہ مدینہ اس جگہ پہ وہ تھے، واپس مدینہ چلے گئے۔ واپس جب مدینہ گئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں۔ حضور نے کچھ کہا، اور کہنے کا انداز یہ تھا کہ حضور کوئی مشورہ نہ بھی دیں اور مشورہ دے بھی دیں۔ تو آپ نے کچھ ایسی بات کہی کہ کیا ہی بہتر ہوگا کہ اگر تم مدینے سے باہر رہو، یعنی واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیرہ سمجھ گئے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر میں مدینے میں رہا، دوبارہ کفار آئے تو مجبوراً، کیونکہ وعدہ کر چکے ہیں، لوٹانا پڑے گا۔ حضرت ابو بصیرہ مدینے سے نکل کر مدینے کی سرحد پر اور ملک شام کے راستے پر بیٹھ گئے اکیلے، اور تلوار تو اس کی ہاتھ میں تھی، بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مکے سے کچھ لوگ سفر کر رہے تھے شام کے لیے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے میں مسلمانوں کے مال ہڑپ رکھے تھے اور نہ جانے کتنے مظالم کیے تھے۔ جب یہ جا رہے تھے تو انہوں نے انہیں لوٹ لیا، یعنی انتقام لیا، بدلہ لیا۔ یہ خبر جب مکے اور مدینے میں مشہور ہو گئی تو بھاگ بھاگ کے وہ مسلمان جو مکے میں چھپے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان حضرت ابو بصیرہ کے پاس جمع ہو گئے، جسے قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
کتنا ڈینجرس تھا، کتنا مشکل تھا یہ فیصلہ لینا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن مجھے بتاؤ، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی فتح نا، ہو گئی فتح. یہ فتح ہی ہے کہ آپ ایک معاہدے میں پھنس گئے ہیں کہ مکے والے اب شام نہیں جا سکتے، اور مدینے والوں سے جا کے کیا شکایت کریں کیونکہ وہ مدینے میں ہے ہی نہیں. تو بالآخر مکے والوں نے یہ کہا، پیغام بھیجا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، وہ جو لوگ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری یہ جو شرط تھی کہ اگر کوئی مدینہ بھاگ کے جائے گا تو آپ اسے لوٹائیں گے، ہم اسے ختم کرتے ہیں. جو بھی جاتا ہے آپ پلیز اسے مدینے میں انٹری دے دیجیے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. معاہدہ ٹوٹ گیا. اپنی بات سے پلٹا کون؟ کفار مکہ. یہ شکست ہوئی. پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد فتح خیبر ہوئی، کئی فتوحات ہوئی. اس میں جو بیسٹ پہلو تھا وہ یہ تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ خوشخبری آئی کیوں؟ یہ اس لیے آئی کہ اگر وہاں عمر ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بہت اللاجیکل صلح ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ میرے امام ہیں، ہمیشہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہے، تو آپ نے کچھ سوچا ہوگا. اگر آپ ابھی حکمت کے تحت نہیں بتانا چاہتے کوئی بات نہیں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. آپ کہیں گے آگ میں کود جاؤ، میں کود جاؤں گا. آپ کہیں گے دریا میں چھلانگ لگا دو، میں لگا لوں گا. جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو گے تو مال دیں گے. یا رسول اللہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اب آپ پر یقین کریں گے. وہ اپنے امام پر، اپنے رہبر پر، اپنے مقتدا پر اتنا یقین بھی کرتے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس یقین کو اندھ بھکتی کہا جائے گا. یہ فالوئنگ ہی ہے، یہ فالوئنگ بھی ہے. تو کیا ہم اپنے مقتدا، اپنے امام اور اپنے رہبر اور جسے ہم فالو کرتے ہیں، کیا ہم اس کے بارے میں اتنے کلیئر ہیں کہ وہ جو تقریر کرتا ہے، وہ جو بھی معاملہ کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں لیتا ہے، وہ فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ کیا ہم ایسا کرنے کے لائق ہیں؟ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.